دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آج ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو، کل نہیں ہوں گے تو رویا کرو گے، ماں باپ ملیں گے نہیں۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں، باپ باپ ہے، اس کی کوئی بدل تھوڑی دنیا میں۔ آپ یاد رکھو، نبی پاک نے فرمایا اس میں آگ لگاؤ، آگ 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 لگاؤ۔ اللہ کے رسول کے غلاموں، ماں کہنے لگی حضور نہیں نہیں، میرے بیٹے کو آگ نہ لگائیں۔ فرمایا تو اگر ناراض ہے تو آگ لگانی ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو ماں، یہ ماں نکلا ہے، یعنی پوری معافی کے لفظ نہیں نکلے۔ ادھر یہ کہہ رہی تھی معاف کر دیا، ادھر وہ صحابی کلمہ پڑھ رہے تھے اور دنیا کو یہ پیغام جا رہا تھا زمین پہ ماں راضی ہے تو رب کی رحمتوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ میرے بھائی، مرو تو اللہ کو راضی کر کے، ایسے نہیں کہ بی بی کو غلامی کر کے مر جاؤ ماں کو ناراض کر کے، ہے نا؟ آج کل یہی چل رہا ہے ٹرینڈ۔ حضور سے عرض کی گئی رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا بند کر دیں۔ ہیں؟ اچھا، آپ نے اس صحابی رسول کی بات نہیں سنی؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں؟ ارے سنی ہوگی بھائی کتنی بار کہ وہ صحابی ہیں، حالانکہ صحابی کا شان یہ ہے کوئی قطب ابدال، کوئی غوث ان کی برابری، اور ہم سب ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں، مگر چونکہ مشیت ہے میں سمجھا رہا ہوں واقعہ۔ ایک صحابی ہیں، وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں مگر پڑھ پا، سنا ہے بھائی؟ نہیں سنا ہے؟ حضور نے سرکار دو عالم تشریف لائے، حضور نے پڑھانا چاہا کہ ہمارا عقیدہ یہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں کر دیں، مگر سرکار نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، مگر پھر بھی وہ مشیت یہ ہے کلمہ پڑھ پا۔ حضور نے ماں کو بلایا، آپ سنو، تم ناراض ہو؟ اب سنو، ماں ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ ایک صحابی حضور کے ساتھ ساتھی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، کیا ناراض ہو؟ جی ناراض ہو۔ کیوں ناراض ہو؟ مارا ہے؟ نہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کچھ تمہارے ساتھ بدتمیزی کی؟ نہیں۔ تیز آواز سے بولا؟ نہیں۔ آخر کیوں ناراض ہو؟ کانوں میں روئی لگی ہونا تو نکال لینا۔ سرکار نے اس سے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ یا رسول اللہ، یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کا ٹیلی فون آیا، بولی سید صاحب، وہ آپ جہاں تقریر کر کے گئے وہ میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تھا، مگر وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتا، میں اپنی بیٹی کے گھر رہتی ہوں۔ میں نے اسے فون لگایا، میں نے کہا آپ جلسہ ولسہ کراتے ہو، ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ کہنے لگے وہ میری بیوی مجھے دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم ماں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے بچے چھوڑ دوں گی، وہ اجڑ جائیں گے۔ تو میں نے کہا تجھے اپنے بچے اجڑنے کا بڑا ڈر ہے، اور تو نے جو اس ماں کا گھر اجاڑ دیا تجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو کو ماں جو ہے نا، یہ بعد مرنے کی احساس کرتا ہے انسان، جیتے جی نہ ماں کا احساس کرتا ہے بندہ، نہ باپ کا کرتا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلی جائے ماں اور باپ، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے ماں ماں ہے۔ ماں کی برکتوں کا حال کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ ماں، حضرت سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں، میں حج، آخری بات میری دھیان سے سن لینا، کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، اور جب میں حج کرنے گیا تھا تو عرفات میں نے سارا کچھ مکمل ہو گیا، تو پھر میں سوچ رہا تھا کیا پتا کس کا حج قبول ہوا، تو میں سو گیا خیمے میں منا میں، اور میں نے جب سویا تو مجھے خواب میں ہاتف غیب سے آواز آئی، اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہے مگر ہارون بن موسیٰ بلخی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں سوچ لگا کہ وہ بلخ کا، میں اٹھ کے مجھے حیرت ہوئی، تجسس ہوا تو میں پہنچ گیا بلخیوں میں، تو بلخیوں کے خیمے لگے تھے یہ، تو میں پہنچ گیا، میں نے جا کے کہا کہ بلخیوں میں ہارون بن موسیٰ کون ہے؟ کہنے لگے وہ ادھر جو عبادت کر رہا ہے، جو سب سے نیک آدمی ہے وہی ہے۔ کہتے میں جا کے دیکھا تو وہ عبادت کر رہا تھا، رو رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا، اس نے سلام پھیرنے کے بعد کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں، آپ کیوں آئے ہو؟ کہ کیوں آیا ہوں؟ کہ اس وجہ سے آیا ہو کہ یہ بتانے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ جب مجھے 24 سال ہو گئے، میں احرام باندھ کے آتا ہوں۔ اب تو کعبے بھی سیلفی لینے جا رہے ہیں لوگ، سیلفیاں لیتے ہیں، اتنے سیلفش ہو گئے، کعبے میں سیلفیاں، کعبے میں
وہ کہتا ہے میں کعبے میں جاتا ہوں اور وہ جب پہنتا ہوں نا میں اپنا احرام تو سمجھتا ہوں کفن پہن لیا ہے. کہتے ہیں پھر چلتا ہوں اور پھر میں مطاف میں داخل ہوتا ہوں, کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں اور پھر اس کے بعد استلام کرتا ہوں اور پھر میں جو طواف شروع کرتا ہوں رکن یمانی پر, رکن عراقی پر, رکن اسود پر اور رکن شامی پر جا کے دعائیں مانگتا ہوں. پورے حرم میں مقام ابراہیم سے حتیم میں دعائیں کرتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. پھر میں صفا مربع کرتا ہوں. پھر جب حج کا موسم آتا ہے تو احرام باندھ کے منا جاتا ہوں, منا میں پھر رو کے دعائیں کرتا ہوں. پھر میں عرفات کے میدان میں جا کے دعائیں کرتا ہوں جہاں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. پھر وہاں سے آتا ہوں مزدلفہ میں عصر اور مغرب ملا کے پڑھتا ہوں, عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹ کے پھر صبح کو جاتا ہوں, پھر احرام میں کنکری مارتا ہوں جا کر کے اور پھر واپس میں آ کر کے قربانی کر کے اپنا احرام اتار کے بال مڈا کے یہاں دعا کر رہا ہوتا ہوں. 24 سال ہو گئے. تو ایک ولی اسی وقت آتا ہے اللہ کا اور کہتا ہے تیرا اللہ نے حج قبول نہیں کیا. کیوں؟ کہنے لگے میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں, میں شرابی تھا. شرابی اکیلا شراب تھوڑی پیتا ہے, وہ تو اپنے بچوں کا مستقبل ملا کے پی جاتا ہے, وہ تو اپنی بہنوں کی خوشیاں ملا کے پی جاتا ہے. شرابی اپنے آپ کو تو تکلیف پہنچاتا ہی ہے, اپنے ماں باپ کی عزت بگاڑ دیتا ہے. شرابی کی بیوی ایک بیوہ عورت کی طرح ہوتی ہے, اس کی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی بھائی نہیں. شرابی تھا میں, کہتے بگڑ گیا لڑکوں میں, شرابی بن گیا. اور ایک دن شراب کی حالت میں رمضان کے مہینے میں میری ماں روٹی بنا رہی تھی, میں اس کے قریب گیا اور جا کر کے اپنی والدہ سے کہا مجھے روٹی دے. میرے منہ سے بدبو آتی تھی شراب کی, وہ غصہ ہو گئی, بھاگ یہاں سے, ایک تو شراب پیتا ہے رمضان کے مہینے میں, روٹی مانگتا ہے مجھ سے. کہتے ہیں میں نے اس کے زور سے منہ پہ ہاتھ مارا اور غصے میں مار کے گر گیا. وہ گر گئی اسی تندور میں جس میں روٹی بنا رہی تھی, آگ میں جلنے لگی. میں اسے دیکھ تو رہا تھا مگر ہوش مجھے رانی بے ہوش ہو گیا. اور جب صبح کو میری آنکھ کھلی ہے تو میری بیوی جا رہی تھی, جانے کی تیاری کر رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میری ماں مر گئی؟ کہا ہاں مر گئی. کہ تو نے مجھے اٹھایا نہیں؟ کہ وہ منع کر کے گئی ہے, اس نے کہا تھا مرنے سے پہلے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے بیٹے کو جنازہ نہ پڑھنے دینا, چونکہ میں اس سے ناراض ہوں. اللہ اکبر. کا مر گئی؟ ہاں, وہ جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ مر گئی. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا حج کرنے آیا ماں کو مار کے بدبخت, اور کہتا ہے تیرا حج قبول ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں چلا گیا, جا کے جب میں سویا تو حضور کا دیدار ہوا. سرکار نے فرمایا او مالک بن دینار کیوں روتا ہے, تو نے اس کو کیوں ڈرا دیا اور ڈرے ہوئے کو ڈرا کے آ گیا؟ یا رسول اللہ اس نے اپنی ماں کو مارا ہے. کہ اللہ اسے بخش دے گا, ماں کے صدقے میں بخشے گا. قیامت کے دن دعویٰ کرے گی مالک میں نے پیٹ میں رکھا تھا اس کو, اسے میں نے دودھ پلایا, اس نے مجھے جلا کے مارا ہے, یا اللہ میرا انصاف کر. اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈالو. فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے, آواز دے گا ماں, تو نہیں سنے گی. پھر کہے گا ماں, پھر نہیں سنے گی. مگر مؤثر حقیقی بھی اللہ ہے, فاعل حقیقی بھی اللہ ہے. آواز پھر دے گی, پھر دے گا ماں. کہے گی کیوں آواز دیتا ہے؟ کہ ایک بار بچپنے میں میری انگلی جل گئی تھی, تو تڑپ گئی تھی, اب مجھے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے, کیا مجھے معاف نہیں کرے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں کا دل تڑپ جائے گا, عرض کرے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا. ہاں مارا تو تھا, مگر یہ میرا بیٹا ہے, میرا لال ہے. اللہ اکبر. ماں ایسی ہستی ہے. آپ کو بتاؤں, میرے ایک دوست تقریر کر رہے تھے, میں نے انہیں فون کر کے کہا یار تمہارے والد صاحب تمہارے برابر بیٹھے ہیں اور آپ تقریر کر رہے ہو, تو مجھے بڑا رونا آیا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرے ابو کو 25 سال ہو گئے, وہ دنیا میں نہیں ہیں. میں سوچتا ہوں کاش میری بھی ایک تقریر میرے والد نے سن لی ہوتی. یار جس کا باپ ہے, ایک ہوتی ہے جگ بیتی, ایک ہوتی ہے آپ بیتی. بابا فرید الدین فرماتے ہیں گنج شکر, اپنے باپ کا طلبہ بغیر کسی کے کپڑے کے چوم لینا یہ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اگر آج ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو, کل نہیں ہوں گے تو رویا کرو گے. ماں باپ ملیں گے نہیں, یہ عظیم ہستیاں ہیں. باپ ہے, اس کی کوئی بدل دھڑی دنیا میں. آپ یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا اس میں آگ لگاؤ, آگ لگاؤ. اللہ کے رسول کے غلاموں, ماں کہنے لگی حضور نہیں میرے بیٹے کو آگ نہ لگائیں,
فرمایا تو اگر ناراض ہے تو آگ لگانی ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو ماں، یہ ماں نکلا ہے، یعنی پوری معافی کے لفظ نہیں نکلے. ادھر یہ کہہ رہی تھی معاف کر دیا، ادھر وہ صحابی کلمہ پڑھ رہے تھے اور دنیا کو یہ پیغام جا رہا تھا زمین پہ ماں راضی ہے تو رب کی رحمتوں نے بھی اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. 2 منٹ کا وقت اور ہے آپ کے پاس؟ بولوں 2 منٹ 5 منٹ اور؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو یا رسول اللہ. آج پیر صاحب کے پیچھے تو ایسے بھاگتے ہو جیسے یہ پیر صاحب آج کل، تو پیر صاحب آج کل کے اللہ معاف کرے، آج کل بزنس مین زیادہ ہیں، پیر صاحب کم ہیں. اپنے ساتھ مولانا لوگ لے کے چلتے ہیں میری تعریف کرنا، انہیں کسی دوسرے پہ بیچارے پہ یقین بھی نہیں ہوتا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. ہاں میں کسی پیر کو کہہ نہیں رہا ہوں، جسے برا لگے اسے ہی کہہ رہا ہوں. میں نے نام تھوڑی لیا ہے بھائی. آج پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. کوئی پیر کیا ماں باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ جلدی بولو. 50-60 ہزار روپے بھی دو گے نا تب بھی دعا اس کو یاد رہے گی، تب کرے گا، اور اس کا تو وہ دھیان بھی نہیں دے گا. مگر ماں سے کبھی دعا کرانا، کبھی باپ سے دعا کرانا ایسے لگے گی جیسے نبیوں کی لگتی ہے. حضور نے فرمایا اولاد کی حق میں ایسے لگتی ہے جیسے آج ہماری زندگیاں اس کے در ویسی ہیں. بس میں آخری بات آپ سے کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں ماں باپ کی عزت. یہاں سے جائیں تو دیکھو، یہاں سے جانا نا تو اپنی ماں کے قدم چوم لینا. اگر وہ ناراض ہے تو بیٹھ جانا، کہنا ماں معاف کر دے. دعا لینی ہے تو اس سے لے لینا. ہاں اللہ کا شکر ہے میں مدینے تقریباً 1 سال میں 3-4 بار چلا جاتا ہوں. اس وجہ سے مجھے پیسے سے کوئی محبت نہیں زیادہ. یہ تو نہیں کہوں گا میں کوئی ولی ہوں، مگر یہ ہے کہ مجھے اتنی محبت نہیں کہ میں مدینے کے بارے میں پیسہ سوچوں یا بغداد کے بارے میں بھی، ہے نا. تو میں کیوں جاتا ہوں مدینے؟ تو میری امی کے ساتھ میں گیا تھا حج پہ 2017 میں، تو میری امی نے مجھے حج کرایا. کس نے کرایا بولو؟ اللہ بخشے میری ماں کو، آپ کی ماں کو بھی بخشے. تو واپس ہو رہے تھے نا مدینے سے، تو میں نے اپنی امی سے کہا دعا کر دو امی، میں مدینے آیا کروں. پہلی بار گیا تھا میں بھی. تو انہوں نے کہا تم دعا کرو. میں نے کہا نا امی آپ ہی دعا کرو. تو ویسے بھی گنبد خضرا سے لوٹتے وقت لوگ روتے ہی ہیں. تو میری ماں نے گنبد خضرا کی طرف سر اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ ہر سال بلانا. وہ تو چلی گئی مگر دعا ایسی کر کے گئی ہے کہ حضور 3-3 بار بلاتے ہیں، 4-4 بار بلاتے. دعائیں لینی ہے تو ماں سے لو، ماں سے دعائیں لو.